وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے آج میٹھا ضلع میں خلق پر حملے کے فوری بعد دی جانے والی ابتدائی طبی امداد CPR یعنی کارڈیو پلمنری ریسپیٹیشن کے طریقے علاج کی تربیت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاست بھر میں 1 لاکھ افراد کو CPR کی تربیت فراہم کرنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں غیر متعدی امراض کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، جن میں سب سے اہم اچانک ہارٹ اٹیک بھی شامل ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا جس میں ایک کم عمر نوجوان ڈانس کرتے ہوئے ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جم میں ورزش کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ انہوں نے کہا کہ ان مقامات پر اگر CPR ٹیسٹ کی تربیت یافتہ افراد ہوتے تو شاید انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد مل سکتی تھی اور ان کی جان بھی شاید بچ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر، عوامی مقامات، مالز، بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن میں CPR کی تربیت یافتہ افراد کا تقرر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طرز زندگی میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اس طرح کے امراض کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ سے زیادہ افراد کو CPR کے طریقے علاج کی تربیت فراہم کی جاتی ہے تو اچانک دل کے دورے کو روکا جا سکتا ہے اور دوران خون کو رکنے سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس شخص کی زندگی بھی بچائی جا سکتی ہے۔ وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں وزیر صحت ہریش راؤ ریاست میں صحت کے شعبے کو کافی ترقی دلا رہے ہیں۔ سرکاری دواخانوں میں کارپوریٹ طرز کا علاج کیا جا رہا ہے، جس سے سرکاری دواخانوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد کے چاروں طرف 4 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ورنگل میں ہی 2000 بستروں والا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کا اندازہ ہے کہ تلنگانہ میں ہر سال خلق پر حملے کے باعث 24,000 اموات ہو رہی ہیں۔